آج جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کہ حلف برداری یا تو کرنے نہیں دی جا رہی. چنے سرگوٹ میں ہمارے ایک چیئرمین صاحب کو گرفتار کیا گیا، ساؤتھ میں حلف برداری کے بعد گرفتار کیا گیا. باقی تو مظالم جو ہو رہے ہیں اس کی تو کوئی نہ تاریخ ملتی ہے نہ ایسا کبھی ہوا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ذرا سوچے کہ کیا ایسی یہ جمہوری اقدار ویسے ختم ہو چکی ہے، نہ کوئی ملک میں کوئی آئین ہے نہ کچھ ہے. ایسا ممکن ہے؟ گو کہ ہمارے لیے جب ہم نے قومی اسمبلی چھوڑ دی، 2 حکومتیں چھوڑ دیں، بڑے پنجاب اور کے پی کی، تو یہ میئر ڈپٹی میئر یہ چیزیں اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہمارے لیے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میئر ڈپٹی میئر ٹاؤن، اس وقت ملک میں رول آف لا، آئین کی بحالی اور حقیقی آزادی ملے بغیر ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، ان عہدوں کی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر الیکشن ہوا ہے، ایک رائٹ ہے، ایک الیکٹڈ نمائندے کا رائٹ ہے، اس کو حلف اٹھانا ہے، اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں ووٹ کرنا ہے. کیسے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ فردوس شمیم نقوی بیمار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کینسر سروائیور ہیں، ان کا بھی حلف نہیں لیا گیا، نہ جانے کہاں بھیج دیا گیا. مطلب آپ نے ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن مظاہرے کرنا ہمارا حق ہے، ہمیں آئین نے حق دیا ہے، ہمیں فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، فریڈم آف اسمبلی بھی ہے. لیکن جن لوگوں نے فزیکلی، آپ لوگ دکھا رہے ہیں، اس نے بس جلا دی، اس نے ٹینکر جلا دیا، اس نے یہ جلا دیا، جس نے جو کچھ جلایا، بتائیں کہ ان میں سے کوئی ہمارا عہدیدار ہے، کچھ ہے. ہمارے چیئرمین بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر لاہور میں یا کہیں بھی جو لوگ فزیکلی انوالو ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں، بتائیں وہ کون ہے. اور ایک کمیشن بنے، جن لوگوں نے غلط کیا ہے ان کو بے شک سزا ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں، ایک پرامن مظاہروں کی آڑ میں ایک پارٹی کو بین کرنے کا سوچا جائے، ایک پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جائے. اور میں اپنے خاص طور پر ورکرز کو کہتا ہوں یہ مظالم بند کریں، خاص طور پہ سندھ میں جو ہو رہے ہیں. مطلب عام کیسز میں پورے شہر میں کیسز بنا کے بیچارے کسی کو گھوٹکی بھیج دیا، کسی کو شکارپور، عام ورکرز کو. پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ کریں گے تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ. اور اس کے بعد ہمارے جو لیڈرز ہیں جو بیچارے کھڑے ہیں اپنی جگہ پر مظالم سہنے کے باوجود، میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. اور جو بیچارے سہ نہیں سکے، جو ہمت جن کی جواب دے گئی، ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی تحاریک نہیں رکتی، نہ گرفتاریوں سے، نہ مارنے سے، نہ سزاؤں سے، نہ پھانسی سے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو کشمیر میں آزادی کی کشمیر ختم ہو چکی ہوگی، آزادی کشمیر کی تحریک ختم ہو چکی ہوتی، لوگ بیعت کر چکے ہوتے ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ کو. شاید اگر اتنا آسان ہوتا تو سب ہندو، سارے کشمیری مسلمان ہندو ہو چکے ہوتے. اگر اتنا آسان ہوتا، کون سا ظلم نہیں ہوتا؟ اس مظالم سے تحریک ختم نہیں ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، جلا ملتا ہے. اور اسی طریقے سے فلسطین میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اگر یہ تحریک آزادی فلسطین، اگر وہ بھی اس نے، اگر اس ڈنڈے سے، اس مارا ماری سے، ان کیسز سے، ان سفاکیت سے اگر فلسطین، تو پھر سب یہودی ہو چکے ہوتے ہیں. آج آزادی فلسطین کی تحریک بھی ختم ہو چکی ہے. یہ جو تحریک ہوتی ہیں، جو آئین نے جس کا حق دیا ہوتا ہے، وہ ڈنڈے سے، زبردستی سے ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے اس کا نقصان ہوتا ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کسی دہشت گردی پہ یقین نہیں رکھتے. جس نے دہشت گردی کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس نے، جو ہماری پارٹی چیئرمین تک ہمارے مذمت کر چکے ہیں کہ جس نے جا کے ہماری شہداء کی نشانیوں کو، جن کے ساتھ بربریت کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. شاید کسی نے ہماری ٹوپی بھی لگا لی ہو، ہماری ٹریننگ نہیں ہے. 28 سال میں یہ کچھ نہیں کیا عمران خان نے. جب انہیں گولی لگی تب بھی نہ انہوں نے کہا نہ کسی نے کیا. جب عمران خان اندر چلے گئے اور ایک سازش کے تحت، اس سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے. اور برائے کرم سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرے ورکرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ہمت رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. جب رات ہوتی ہے تو پھر دن بھی آتا ہے، سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انہی قوموں پہ، انہی لوگوں پہ اس قسم کی آزمائشیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس آزمائش سے نکلیں. ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے، الحمدللہ.